ترے قربان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے اعمال سے بہتر ہے۔ تو جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، زندگی ہماری یوں ہی گزر رہی ہے، اور یہ جو نیتوں کا ایک پورا باب ہے، اگر ہم ہر ایک نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی بھی خوبصورت ہوگی، ہمارا جو نیک کام کریں گے اس نیت کی برکت سے ہمیں وہ نیک کام کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں، روزمرہ کے کام کرتے ہیں، مثال طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور رزق حلال کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اگر اس کو ہم اچھی نیتوں میں شامل کر لیں گے تو ہمارا سفر کرنا بھی ثواب کا کام۔ اگر ہم نیت کریں، سنت کی نیت، سفر کریں گے، نگاہیں نیچے کیے سفر کریں گے، درود سلام پڑھیں گے، ذکر کریں گے، جو کچھ ذکر اذکار ہے وہ کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ وہ سفر کرنا بھی ثواب ہوگا۔ اب کھانا ہم کھاتے ہیں، کھانا تو ویسے بھی ہم نے کھانا ہے، کھانے کے بغیر زندگی تو مشکل ہے، اگر نہیں کھائیں گے تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح کھانا سے ہی نیتیں ہوں، مسجد میں جتنا دیر رہوں گا، ذکر کروں گا، نماز فرض جو مجھ پر ہے اس میں انشاءاللہ فرض العین ادا کروں گا، اگر نوافل کا موقع ملے گا نوافل بھی ادا کروں گا۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ محفل کا تو آغاز ہو چکا ہے، بیان جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا پانے، حصول ثواب کمانے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ پیارے اسلام بھائیوں، سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ ان آیت کریمہ میں ایک مبارک رات کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس مقام پر اس مبارک رات سے کون سی رات مراد ہے، اس بارے میں مفسر اکرام کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، جو ہر سال رمضان مبارک میں آتی ہیں، اور اسی مبارک رات میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اسی رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے نصف شعبان کی رات یعنی شب برات مراد ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، شب برات بہت برکتوں والی، عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک
اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ گنہگاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اور روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ اس رات رزق میں برکت کے لیے جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوتی ہے۔ تو پیارے سے بھائیو، یہ رات بھی ان قریب آنے والی ہے، شب برات۔ اللہ پاک کرے کہ ہمیں نصیب ہو، کیونکہ اس رات کی جو برکتیں ہیں، وسعتیں ہیں، کہ اللہ پاک اس رات کو ساتویں آسمان پر تجلی فرماتا ہے، پھر ارشاد فرماتا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے؟ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کیونکہ اس رات کو رزق تقسیم کیے جائیں گے، جو حج کرنے والا ہوگا اس کے نام لکھے جائیں گے، جو اس دنیا سے رخصت ہونے والا اس کے نام لکھے جائیں گے، جن کی عمر درازی کی جائے ان کے نام لکھے جائیں گے۔ یہ رات بڑی نازک رات ہے، تو اس میں ہمیں بڑی خصوصیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں گزارنی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس 15ویں رات کی برکت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ اس رات کو 100 نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ پاک 100 فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے جس میں سے 30 فرشتے اس کے لیے جنت کے لیے دعا کرتے ہیں، 30 فرشتے اس کو جہنم سے آزادی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو 30 فرشتے ہیں اس کے لیے ہر آفات سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو آخری 10 فرشتے ہیں اس کو شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ رات ایسی مبارک رات ہے، اگر یہ رات ہم سے غفلت میں گزرے، غفلت سے مراد سو کر گزرے یا کوئی ایسے سوشل میڈیا پر گزرے، تو پیارے صاحب زندگی میں یہ راتیں بار بار نہیں آیا کرتی ہیں، اور یہ ہمیں ہر وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین ہم نے اچھے طریقہ سکھا دی۔ بات تو ایسے بد نصیب ہیں اس رات کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس رات کو تو عبادت اجتماعی نہیں کرنی چاہیے۔ تو پیارے نبی سے بہت روایات ہیں، بخاری شریف کی روایات ہیں، اس میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزوں کثرت سے روزہ رکھا فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کیونکہ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں مہینہ ہے۔ جس طرح رجب کا مہینہ آتا ہے اس کی اپنی برکتیں ہیں، شعبان کا مہینہ آتا ہے اس کی اپنی برکتیں ہیں، تو اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، پھر آ کر رمضان میں ساتھ ملایا کر لیتے تھے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، تو انشاءاللہ عز و جل اس رات کی برکتیں بھی حاصل کرنی ہیں، کیونکہ کتنی پیاری روایت سنی کہ جو اس رات کو 100 رکعت نوافل ادا کرتا ہے تو 100 فرشتوں کی اس پر ڈیوٹی لگ جاتی ہیں۔ 30 فرشتے جنت کے لیے دعا کرتے ہیں، 30 فرشتے جہنم سے آزادی کے لیے دعا کرتے ہیں، 30 فرشتے اس سے ہر آفات سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں، 10 فرشتے اس کو شیطان سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنی پیاری برکتوں والی رات ہے، اور اگر ہماری غفلت میں گزر جائے تو یہ بھی ہمیں سوچ و فکر کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارے جو بزرگان دین کا جو معمولات ہیں زندگی میں، الحمدللہ وہ ہم تک پہنچی ہیں، الحمدللہ اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ آئیے نیت کرتے ہیں، ہمارے بزرگان دین کے کیا معمولات ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے تو بزرگان دین جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا، روزوں کے سلسلے شروع ہو جاتے، تلاوت قرآن پاک کے سلسلے شروع ہو جاتے، اور جب شعبان تشریف لاتا، اس میں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو معمولات زندگی تھیں، اس شعبان المعظم میں اپنے زندگی کی جو جتنے بھی مصروفیات تھیں، صدقات، زکوٰۃ، دیگر جس کو آزاد کرنا، جس میں تخفیف کرنی ہوتی، وہ سب کچھ کر کے رمضان چاند دیکھنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فری کر لیا کرتے تھے، اور پورا رمضان عبادت میں گزارا کرتے تھے، بلکہ مسجدوں کی طرف ان کی رخ ہوا کرتے تھیں۔ اور آج کل کا جو معاملہ ہے وہ الٹ چل رہا ہے۔ رمضان کا ہمارا انتظار ہوتا ہے کہ ہمارا بزنس بڑھ جائے، ہمارے تاجر بڑھ جائیں، حالانکہ یہ رمضان المبارک نیکیوں کا بزنس ہے، کیونکہ اس کا جو فرض ہے 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، نوافل فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، اور لیکن ہمارے بعد اوقات اس میں ہماری غفلت ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے وہ بھی سستی میں گزر جاتا ہے۔ اگر وقت گزرتا ہے، آج کل تو پرفتن کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اکثر ہمارا ایک تعداد ہے کہ فلموں ڈراموں میں گزر جاتا ہے، کہ پوچھتے کیا کرتے ہیں کہ ہم وقت پاس کر رہے ہیں، ہمارا ٹائم نہیں گزر رہا۔ تو پیارے اسلام بھائیو، زندگی میں جب یہ موقع ملے، اللہ پاک ہم سب کو رمضان
دیکھنا نصیب فرمائے، کیونکہ رمضان کی جو برکات ہیں اس کی تو بے شمار برکات ہیں. ابھی جو ہم چل رہے ہیں شب برات کی، جو شعبان معظم کی برکات ہیں، اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس میں الحمدللہ سے عاشقان رسول ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، کثرت تلاوت بھی کرتے ہیں، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی یوں گزر رہی ہے، موت نے اچانک تشریف لے آنا ہے. کیونکہ آپ دیکھتے نہیں، کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے، کوئی دھماکوں میں جا رہا ہے، کوئی اچانک چلتے چلتے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. تو پیارے صاحب یہی ایک موقع ہے، اور اس کے لیے ہمارے بزرگان دین بہت پیاری توجہ دلاتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ نیت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگان جو ایک تعداد ہے جو فرماتے ہیں کہ 14 اور 15 شعبان کا اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو یہ 14 اور 15 کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ اس میں 14 میں جو ہمارے پورے سال کا رجسٹر کا آخری صفحہ ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہوتا ہے. تو ہمارے بزرگان دین نے جو معمولات زندگی تھیں وہ روزہ رکھتے اور عصر کی نماز تک، عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے اور تلاوت ذکر میں مشغول ہوتے کہ میرا یہ لمحہ جو آخری صفحہ کا لمحہ ہے وہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے، مسجد میں ہوتے ہوئے، روزے کی حالت میں ہابانہ بند ہو. اس کے بعد پھر جب 14 شعبان گزرتا ہے، مغرب کی نماز شروع ہوتی ہے، تو اس کے بعد ایک اور معمولات الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں بار بار توجہ بھی دلاتی ہے، الحمدللہ مساجد میں ترکیب بھی بنتی ہے. وہ یہ ہے کہ نماز مغرب وہاں ادا کرتے ہیں. پھر ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے 6 نوافل پڑھنے کا طریقہ، وہ بھی سماعت فرما لیں. جب ہم فرض نماز پڑھ لیں، اگر ہو سکے تو اجتماعی طور پہ یہاں کوئی اہتمام کر لیں، نہیں تو گھر میں آپ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے 6 رکھتے نوافل، 14 شعبان ختم ہو جائے گی، 15ویں شروع ہو جائے گی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس 2 رکعت نفل کی برکت سے عمر دراز بالخیر عطا فرما. جب 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے، پھر بیٹھ کر سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف. اگر دونوں ہو جائے تو مدینہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگے گا. یہ بھی نیت فرما لیں. 14 شعبان بھی قریب، یعنی کہ منگل کو 14 شعبان ہے، بدھ کو 15 شعبان ہے. تو انشاءاللہ جب اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی فیملی کو بھی، بچوں کو بھی، کیونکہ اس طرف لانا ہے، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے، کیونکہ یہ پرفتن دور ہے. اگر بچوں کو ہم نہیں سکھائیں گے، آنے والے وقت یقین کریں ہمارے لیے اصالِ ثواب کرنے والے بھی نہیں ہوں. کیونکہ اگر ہم خود کریں گے، بچوں کے سامنے کریں گے، تو بچوں کو سیکھتے ہیں، پک کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد صاحب یہ کام کرتے رہیں، کیونکہ یہ ذہن میں بیٹھتا ہے. ایک ہمارے اسلام بھائی کا، ہمارے مبلغ کے دعوت اسلامی کا بیان فرما رہے تھے. ایک ہمارے اسلام بھائی بہت بڑے تاجر، لیکن ان کی زندگی معمولات کیا تھیں؟ اپنے بیٹے کو ساتھ پکڑنا، اپنے والد کی قبر پہ روزانہ 1 پارہ پڑھ کے سب سے پہلے شروعات یہ کرتے تھے فجر کے بعد. وہ بیٹا دیکھتا رہا، بڑھتا گیا، بیٹوں کو بھی حافظ قرآن بنایا. وہ خود فوت ہو گیا. فوت ہونے کے بعد وہی معاملات اس کے بیٹے نے پکڑ لیا. یعنی کہ بیٹے نے سوال کیا، ابا جان آپ ڈیلی آتے ہیں؟ تو بیٹا کہتا یہ بخشش کا ایک ذریعہ ہے. وہ کرتا رہا، اس کا بیٹا سیکھتا رہا. جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا بیٹے نے بھی اپنی زندگی میں داخل کر لیا. بزنس، اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے وہ قرآن پاک کی تلاوت 1 پارہ پڑھ کے اس کے بعد دوسرے معاملات میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ کیا کہ ہم خود کریں گے، بچوں کے سامنے کریں گے تو وہ سیکھیں گے، نہیں کریں گے تو وہ دوسری طرف آپ کے سامنے ہے، پرفتن دور ہے. ہر جگہ پہ شیطان نے جال بچھایا ہوا ہے، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمارے ایمان کا دشمن ہے، ہمارے عقیدے کا دشمن ہے. ہر طرح کے اس نے اپنے جال پھینکے ہوئے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. آپ جس طرح نوافل کا طریقہ، پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، سورہ یاسین پڑھ لی. اگر سورہ یاسین نہیں کسی کو آتی ہے وہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اس میں یہ بھی طریقہ ہے، اگر اجتماعی طور پہ ایک امام بن جائے، ایک اسلام بھائی سورہ یاسین پڑھے، دوسرا سنے، پھر اس کے بعد دوسرے 2 رکعت کے نوافل آپ ایسی نہیں ہے کہ یا اللہ اس 2 رکعت نوافل کی برکت سے سورہ یاسین، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد شعبان، نصف شعبان کی دعا ہے، وہ الحمدللہ ہماری رسالہ آقا کے مہینہ میں بھی ہے، مدنی پنسورہ میں بھی ہے. وہ دعا پڑھ کے اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں. پھر اس کے بعد 2 رکعت نوافل کی نیت کریں گے، یا اللہ اس 2 رکعت نوافل کی برکت سے مجھے رزق، فراخی رزق عطا فرما.
وہی معمولات، سورہ یاسین، سورہ اخلاص، پھر نصف شعبان کی دعا پڑھ کے پھر آخری 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ عز و جل اس 2 رکعت کی برکت سے مجھے میرا پورا سال ہر آفتوں سے مجھے محفوظ فرما۔ پھر اس کے بعد معمولات زندگی، سورہ یاسین، سورہ اخلاص شریف اور دعائے نصف شعبان پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں گھڑ گھڑا کے دعا مانگی۔ اگر یہ ہمارا معمولات اپنے بزرگان دین کے طریقوں پر چلنا شروع ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی خوبصورت ہوگی۔ تو تمام اسلام یہ بھی نیت کر لیں کہ 14 شعبان کو روزہ بھی رکھیں گے اور نوافل بھی انشاءاللہ اس طرح ادا کریں گے۔ ہمارے بزرگ دین فرماتے ہیں کیونکہ یہ 15 شعبان المعظم کا جو ایسا مہینہ ہے، اس میں نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں، نئے نامہ اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، نیو شروع ہو جاتا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ 3 کام شعبان المعظم آنے سے پہلے کر لیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ سچی پکی توبہ کر لیں، کہ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ جو سچی پکی توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے کون بزرگان دین فرمان ہے کہ 15 شعبان آنے سے پہلے یہ 3 کام کر لیجئے۔ پہلا کام کیا ہے؟ سچی توبہ کرنے کی نیت کریں۔ پہلا کام کیا ہے؟ سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ آئے اجتماعی توبہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر دوسرا کام ہے، میں جو دہراتا ہوں وہ پڑھاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی عملی کفر، کوئی فعلی کفر جانے انجانے میں ہو گیا ہو، میں اس سے بیزار ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس توبہ پر استقامت عطا فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب۔ پیارے بھائی، الحمدللہ اس محفل کی برکت سے ہمیں توبہ کرنے کی بھی سعادت ملی ہے، ساتھ ساتھ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کو بھی استعمال کرنا ہے کہ اللہ آج تو ہم نے توبہ کری، ہمیں جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں اس سے بچنے کی میری مدد فرما، کیونکہ ہم بہت عاجز بندے ہیں، اللہ پاک کے بہت عاجز اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ پہلا کام یہ ہم نے کر لیا الحمدللہ۔ اب یہ میسج اپنے دوستوں کو بھی پھیلانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی کہنا ہے کہ یار شب برات آنے والی ہے، اپنے دوستوں سے جس کی دوسرا کام جو ہے نا وہ حق تلفی کا ہے۔ پہلا کام ہم نے توبہ کیا، دوسرا کام حق تلفی، کسی کا حق دبایا ہوا ہو یا کسی کی دل آزاری کی ہو یا ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو تو اپنی زندگی ہی میں اس سے معافی مانگ لیں۔ آج کل ہمارا میسج بھی چلتا ہے، فون بھی چلتا ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں اگر آپ کے قریب ہے، جیسے میرے پاس جعفر بھائی یہ ہیں، اس سے فیس ٹو فیس معافی مانگے، یا اگر مجھ سے آپ کی کوئی غیبت ہو گئی ہو یا آپ کی کوئی دل آزاری ہو گئی ہو، آپ کسی قسم کی حق تلفی ہو، اس سے معافی مانگے۔ ہو سکے تو آج کل تو پیکیج کا دور ہے، میسج کے ذریعے فون جائے گا نا، وہ فون کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ آج کل تو میسج اتنے واٹس ایپ پہ آتے ہیں، کوئی وہ میسج کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، دیکھتا ہے آگے فارورڈ کر دیتا ہے۔ تو اس کا بہترین یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ فون کر لیں۔ اگر ہم سے کوئی بھائی ناراض ہے یا کوئی دوست ناراض ہے یا کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو پیارے اسلام بھائیوں، موقع ہے زندگی کا، یہ کام پہل کر لیں، اپنے رشتہ داروں کو راضی کر لیں اگر ہم سے ناراض ہیں، کیونکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ جو قطع تعلقی رکھتا ہے اس کا ایک اعمال بھی صرف سے ایک بارش پہ اوپر نہیں جاتا۔ اگر وہ صدقہ کرتا ہے وہ قبول نہیں، اگر وہ فرض ادا کرتا ہے وہ قبول نہیں ہے، اگر وہ حج کرتا ہے وہ قبول نہیں، جب تک اپنے بھائی کو راضی نہ کرے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم عمل کریں گے، اپنے جو رشتہ دار ناراض ہیں اس کو راضی کریں گے، جو دوست کے حق تلفی اس کی معافی مانگیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور تیسرا کام یہ ہے بغض و کینہ، اس کو ختم کریں گے، کیونکہ آج کل بغض کینہ کا بھی بہت
زور چل رہا ہے، اگر کسی نے چھوٹا سا کوئی نقصان دے دیا ہو تو وہ دل ہی میں بٹھا لیتے ہیں، اس کے لیے کینہ دل ہی میں رکھتے ہیں، بغض بھی دل میں رکھتے ہیں، اور جب تک یہ بغض کینہ ختم نہیں ہوگا گناہوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس سے مراد اگر کسی کے ساتھ میری نہیں لگتی، میرے دل میں اس کے لیے بغض کینہ ہے، اگر میرے کوئی پازیٹیو بھی بات کرے گا تو میں اس کی غیبتیں شروع کر دوں گا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو پیارے صحابیوں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں، الحمدللہ توبہ بھی ہم نے اجتماعی کر لی ہے، توبہ، حقوق العباد اور بغض و کینہ انشاءاللہ عز و جل اپنے دل سے نکالیں گے، کیونکہ مین شیطان کا جو وار ہوتا ہے نا، سب سے پہلے وہ ہمیں توبہ کرنے نہیں دیتا، اگر ہم توبہ کر بھی بیٹھتے ہیں دوبارہ ہمیں اس گناہوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ جب گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہماری پھر عبادت میں دل نہیں لگتا۔ فرمانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، کہتے گناہوں کی نحوست عبادت میں سستی لاتی ہیں، یعنی گناہوں کی ایسی نحوست ہے کہ عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا اور رزق میں تنگی لاتی ہیں۔ اگر گناہوں کی کثرت شروع ہو جائے نا تو ہمارا دیکھیں نا مسجد میں دل نہیں لگتا، اگر ہم نماز کے لیے جاتے بھی ہیں تو جلدی فٹافٹ پڑھ گئے، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں لگتا، قرآن پاک پڑھے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ ہے۔ تو گناہوں کی نحوست ایسی ہے نا کہ عبادت میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی، جو عبادت کی لذت ہوتی ہیں، جو عبادت میں خشوع و خضوع ہوتی ہیں، جو نماز میں خشوع و خضوع ہوتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہم ہیں۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ جاری رکھیں گے، شیطان کا ہر وار کو ہم انشاءاللہ عز و جل دور کریں گے۔ وہ ہمیں رشتہ داروں سے دور کرتا ہے، بہن بھائیوں سے دور کرتا ہے، یار دوستوں سے دور کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ وار بھی اس کا ہم ناکام بنا دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جن کے صحابہ سے شیطان بھاگا کرتے تھے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جو آنے والی رات جو ہے ہم سب کو نصیب فرمائے، کیونکہ اس رات کو بخشش کے پروانے بھی ہوں گے۔ اس شخص پر رحمت کی نظر نہیں ہوگی جس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی ہے، مسلمان بھائیوں کے ساتھ قطع تعلقی، اس شخص پر نظر رحمت نہیں ہوگی۔ شب برات کی رات روایتوں میں آتا ہے کہ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، سوائے 3 بندوں کے۔ نمبر 1 جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، نمبر 2 جو والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کا دل آزاری کرنے والا ہے، اور نمبر 3 جو شرابی ہے، ثانی ہے۔ ان 3 پر اللہ پاک نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آنے والی رات جو ہم نے تذکار آپ کو عرض کی ہے کہ نوافل کا اہتمام کریں، اگر یہاں کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ یہاں کوئی کار صاحب آ جائیں گے، عصر تا مغرب کوئی ایسی جگہ کھلی ہو تو جس میں کوئی اجتماعی ہوگی نا تو اس میں تھوڑا دل جمی رہی، اکیلے میں شیطان سے صرف دلا دیتا ہے کہ یار ابھی آدھا گھنٹہ کون کھڑا ہو، اور اجتماع میں خوشو خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اجتماع میں یہ فائدہ ہے کہ اگر ہم ایک کی بھی قبول ہوگی اس کی برکت سے سب کی قبول ہو جائیں گی، یہ بھی اللہ پاک کی کتنی رحمت ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی نیت کرتے ہیں، اور اسی رات کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ساری رات کا الحمدللہ شب برات کا اجتماع ہوتا ہے، تو شب برات کا اجتماع میں بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ 7 تاریخ کو جو آنے والی 7 تاریخ ہے، عشاء کی نماز کے بعد شیخ جنید بابا جو مزار ہے شہر میں، انشاءاللہ رات 10 بجے شروع ہوگا، 10 سے سحری تک۔ اس میں تلاوت، نعت، بیان، پھر ذکر، پھر اس کے بعد دعا ہوگی، پھر سحری کے بعد اپنے اپنے گھروں میں رخصت مل جائے گی۔ تو اس میں بھی آپ نیت فرما لیں، انشاءاللہ خود بھی حاضری دیں گے، اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے، کیونکہ پیاری مبارک رات ہے، تو اس رات کو ہمیں غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے۔ گھر میں اگر رہیں گے نا تو سستی، نیند، کیونکہ یہ راتیں بار بار نہیں آیا کرتی۔ اس رات کو اللہ پاک 7ویں آسمان پر تجلی فرماتا ہے، اپنے بندوں سے اشارہ مانگ، کیا مانگتے ہو، یہ مانگنے کی رات ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس رات کو بھی ہم انشاءاللہ عز و جل صحیح رات عبادت میں گزاریں گے۔ اس میں انشاءاللہ سر تسبیح بھی انشاءاللہ باجماعت وہاں کرائی جائے گی، تو ایک موقع ہوتا ہے اجتماعی میں انشاءاللہ جب بیٹھیں گے تو دل بھی لگے گا، عبادت میں بھی گزرے گا، تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کیونکہ کامیاب تاجر وہ ہے کہ جو اپنا روزانہ کا حساب لگاتا ہے، اور کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کا روزانہ حساب کتاب لگائے۔
کہ آج کے دن میں نے کیا پایا کیا کھویا. تو الحمدللہ اسے کہتے ہیں اپنا جائزہ روزانہ لیں. جس طرح ہم آفس میں کوئی افسر ہے تو کوئی کیا ہے، اس سے شام کو جب چھٹی تو پورا جائزہ کیا تھا کہ آج کے دن میں نے کیا کیا کام کیا. یا کوئی افسر کام دے کے جاتا اس کام کو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں. تو جو کام اللہ پاک نے ہم پہ ذمہ دیے ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین ہم پہ دیے، ہم اپنا بھی جائزہ لینا کہ آج کے دن ہم نے کیا کیا عمل کیا. تو الحمدللہ یہ بھی اللہ پاک کی بہت رحمت ہے کہ الحمدللہ 72 نیک اعمال کا رسالہ آپ دعوت اسلامی ایپ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں ڈیلی کے سوالات ہیں کہ آپ نے ڈیلی کے یعنی کہ 72 سوالات ہیں، اس میں ڈیلی کے 52 سوالات ہیں. وہ آپ 52 کریں گے نا، جو جو کام کیا ہوگا آپ کا دل بھی خوش ہوگا، جو نہیں کیا ہوگا اس پر آپ کہیں گے یار میں یہ کام کروں گا. کیونکہ ارشاد باری حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے، یعنی کہ اپنا جائزہ لینا، غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے. یعنی کہ غور و فکر اپنا جائزہ ایسا آئینہ ہے کہ تیرے سارا دین کے وہ نیک اعمال اور برائیاں دکھاتا ہے. جب ہم یہ کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل بڑا ہی فائدہ ہوگا. تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنا روزانہ کا جائزہ بھی کیا کریں گے نا انشاءاللہ. جائزے کے لیے پلے اسٹور سے دعا کے بعد انشاءاللہ بھی ہاتھوں ہاتھ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، طریقہ بھی سکھا دیں گے، موبائل سب کے پاس ہے ماشاءاللہ. تو جب ہم روزانہ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یقین کریں مزہ آئے گا. اسلامی بھائی کو علیحدہ ہے، اسلامی بہنوں کا علیحدہ ہے، بچوں کا علیحدہ ہے، جو جیل خانہ جان میں ان کے لیے علیحدہ ہے، جو نبینہ اسلامی بھائی ان کے لیے علیحدہ ہے، جو گنگے بہن ان کے لیے علیحدہ ہے. یعنی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی اتنی ہمارے لیے آسانی کر دی. اور صرف ہم نے ڈیلی جب سونے لگیں ایک ٹائم فکس کر لیں کہ میں نے اس ٹائم کو اپنا جائزہ لینا ہے. تو انشاءاللہ اس کی بھی برکت سے آپ کو نا نیکیوں میں انشاءاللہ اضافہ ہی ہوگا. اللہ پاک ہمیں جو کچھ سنا اس کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. دو شاپ درود سلام کی پڑھ لیتے ہیں، پھر دعا والسلام. ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا، زینت عرش معلا. الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام. چھوٹا سا 14 سال کا وہ بھی اس میں انتقال کر گئے. اکمال صاحب اکمال فاتحہ شریف. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد.
آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرد وقنا عذاب الجہنم وقنا حساب الميزان. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا الہ العالمین، جو آج محفل ہوئی، اجتماع ذکر و نعت ہوا، بیان ہوا، تلاوت ہوئی، مالک و مولا جتنا بھی ذکر اذکار ہوا خاص تیری رضا کے لیے ہوا. اے مالک و مولا اپنی رحمت کے صدقے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان تمام محفل کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک و مولا جتنا بھی جملہ ذکر اذکار پڑھا گیا سنا گیا اس کا ثواب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نظراتاً عقیدتاً پیش کرتے قبول فرما. اے مالک و مولا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے تمام انبیاء کرام، ازواج مطہرات و اہل بیت، صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، مشایخ اکرام، ائمہ مجتہدین، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے اہل سنت کی بارگاہ میں احسان کرتے ہیں قبول فرما. اے مالک مولا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر آج تک اس فانی دنیا سے جتنے بھی مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، انس و جن رخصت کرنی ہیں تمام کو احسان کرتے ہیں قبول فرما. اے مالک مولا جتنا بھی جملہ ذکر اذکار پڑھا گیا سنا گیا اس کا ثواب اے مالک مولا جو اٹھنی میں جو کشتی میں جو حادثہ ہوا جتنے بھی عاشقان رسول جتنے بھی مسلمان بھائی اس میں انتقال کر گئے مالک مولا ان تمام کو احسان کرتے ہیں قبول فرما. تمام کی کامل و بے حساب مغفرت فرما. اے مالک مولا تمام کے لواحقین کو، والدین کو مالک مولا صبر عطا فرما. اے مالک مولا ہمارے جتنے بھی حاضرین کے اور میرے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے رخصت کر ہیں ان تمام کو احسان کرتے ہیں مالک مولا قبول فرما. تمام کی کامل و بے حساب مغفرت فرما. اے مالک مولا شب برات آنے والی ہے، بابرکت رات آنے والی ہیں. اے مالک مولا اس میں نہ جانے کیا کیا لکھا جائے گا. ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے فضل کے امیدوار ہیں. اے مالک مولا ہم سب کے معاملے میں اچھا فیصلہ فرمانا. اے مالک مولا عمر بالخیر عطا فرمانا، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرمانا، ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ فرمانا. اے مالک مولا تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اے مالک مولا اس آنے والی برکات کی جو شب برات کی برکتوں والی رات آنے والی ہے مالک مولا اس کی برکت سے ان کے صدقات سے مالک مولا ہم نے جو توبہ کی ہے مالک مولا ہمارے اس توبہ کو قبول فرما. اے مالک مولا ہماری اس توبہ پر استقامت عطا فرما. اے مالک مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مگر تیری رحمت کی طرف نظر جاتی ہے مالک مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا ہماری نیکیوں میں استقامت عطا فرما. اے مالک مولا ہمارے نیکیاں کرنے میں آسانیاں فرما. اے مالک مولا شیطان کے ہر وار سے محفوظ فرما. اے مالک مولا شیطان قرآن پاک میں فرمانے کہ شیطان مومن کا کھلا دشمن ہے. اے مالک مولا وہ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑا ہے. اے مالک مولا ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیری فضل کے امیدوار ہیں. اے مالک مولا شیطان کی ہر وار سے، ہر آفت سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے مالک مولا نزع کی سختیاں ہم سب کی آسان فرمانا. اے مالک قبر کے سوالات جوابات ہم سب کے لیے آسانیاں فرمانا. اے مالک مولا اپنی رحمت کی نظر فرما. اے مالک مولا یہاں جتنے بھی حاضر ہیں ان کی جو بھی دلی جائز مرادیں ہیں مالک مولا ان پر رحمت کی نظر فرما. اے مالک مولا جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، حاضرین میں سے کوئی بیمار ہے یا حاضر اپنی رحمت کے صدقے تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. اے مالک مولا ہم سب کو گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما. اے مالک مولا جنہوں نے محفل کا اہتمام کیا، جن کے گھر میں آئے مالک مولا ان کے مال، جان، رزق میں، عمل میں، روحانیت میں خوب برکتیں عطا فرما. اے مالک مولا تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اے مالک مولا جب تک ہماری اس دنیا میں زندگی ہے، جب تک ہماری اس دنیا میں سانسیں ہیں، اے مالک مولا ایمان و عافیت، صحت والی، سلامتی والی مالک مولا زندگی عطا فرما. اے مالک مولا نیکیوں والی زندگی عطا فرما. اے مالک مولا ہم پھر دعا کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی مرحومین، ہمارے جتنے بھی بڑے دنیا سے رخصت کر گئے ان تمام کو احسان کرنے قبول فرما. اے مالک مولا
ہم سب کو نیک بنا دیں، ہم سب کو دعوت اسلامی والا بنا دیں، ہمارے بچے بچے کو نیک بنا دیں، ہمارے بچے بچے کو بعمل عالم دین، بعمل حافظ قرآن، بعمل عاشق رسول بنا۔ اے مالک و مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکی یا رب العالمین جو ہمارے حق میں بہتر ہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دمے ہو واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ، اور زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ بچہ چلا سو دعوت اسلامی ایپ اوپن کریں۔ نیٹ میں جو پلے اسٹور میں نا دعوت اسلامی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، پلے اسٹور نہ کرنا، دعوت اسلامی ایپ کو لکھیں مقام پر حاضر